علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم اسی چینل عالمہ سلمیٰ ایجوکیٹر پر الفقہ المیسر پڑھائیں گے، جو بہت ہی آسان طریقے سے لکھی ہوئی ہیں، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق لکھی ہوئی ہیں، اور ان کی تالیف جو کی ہیں وہ ہیں شفیق الرحمن ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم اسی کتاب کو پڑھائیں گے، جو بہت ہی آسان ہے، اور جو بچے یا بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں ان کو پڑھنے میں بھی بہت مدد ملیں گی۔ تو آپ لوگ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ جو بچے بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کو مدد مل سکے۔ آج سے ہم پانی کی قسمیں اور ان کے احکام پڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ دیکھیے کیا ہے، اقسام المیاہ و احکامها، پانی کی قسمیں اور اس کے احکام۔ تنقسم المیاہ باعتبار المیاہ التي تحصل بها الطہارۃ والمیاہ التي لا تحصل بها الطہارۃ الی خمسۃ اقسام۔ تنقسم المیاہ، پانی تقسیم ہوتا ہے پانی کے اعتبار سے، جس کے ذریعے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ پانی جس کے ذریعے آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، 5 قسموں کی طرف۔ ایک تو یہ ترجمہ ہو گیا، اور دوسرا ترجمہ جو آپ لوگ کے لیے بالکل آسان ہوگا وہ یہ ہے کہ پاکی حاصل کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں ہیں۔ اس میں سے پہلی قسم ہے القسم الاول۔ پہلی قسم کیا ہے؟ طاہر مطہر غیر مکروہ، پاک ہو، پاک کرنے والا ہو اور مکروہ نہ ہو، یہ پہلی قسم ہے۔ پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مکروہ نہ ہو، یہ پانی کی پہلی قسم ہے۔ پھر آگے بتا رہے ہیں کون پانی ہے جو پاک ہے، پاک کرنے والا ہے اور مکروہ نہیں ہے، تو ان کی تعریف آگے خود لکھ دیے ہیں۔ والماء المطلق طاہر وتحصل به الطہارۃ، اور مائع مطلق پاک ہے اور اس کے ذریعے پاکی حاصل کی جاتی ہیں۔ مائع مطلق کیا ہے؟ پاک ہے، اس کے ذریعے پاکی حاصل ہوتی ہیں۔ مائع مطلق کس پانی کو کہیں گے؟ جو اپنی خلقت پر ہو اور نہ اس میں کوئی نجاست ملی ہو اور نہ کوئی اس پر کوئی چیز غالب ہو، وہ مائع مطلق کہلاتا ہے۔ تو پہلی قسم ہے پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مکروہ نہ ہو، اور وہ کون پانی ہے؟ مائع مطلق۔ القسم الثانی، دوسری قسم طاہر مطہر مکروہ، پاک ہو، دوسری قسم کیا ہے؟ طاہر مطہر مکروہ، پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مکروہ ہو۔ پہلی قسم تھا پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مکروہ نہ ہو، اور دوسری قسم ہے پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مکروہ ہو، اور وہ کون پانی کہلائے گا؟ تو ان کی تعریف نیچے دی گئی ہیں۔ وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي شَرِبَتْ مِنْهُ الْحِرَّةُ أَوِ الدَّجاجَةُ أَوِ السِّبَاعُ الطَّيْرُ أَوِ الْحَيَّةُ، اور یہ وہ پانی ہے جس کو ہرۃ مناتا ہے بلی، جس کو بلی نے پیا ہو، أَوِ الدَّجاجَةُ، یا مرغی نے پیا ہو، دجاجت مناتا ہے مرغی، أَوِ السِّبَاعِ الطَّيْرِ، یا شکاری پرندے نے پیا ہو، أَوِ الْحَيَّةُ، یا سانپ نے پیا ہو۔ یہ پانی کیا ہے؟ پاک تو ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن مکروہ ہے۔ تو اب ہم اس پانی کا کب استعمال کریں گے؟ تو ان کے بارے میں نیچے دیا گیا ہے۔ یکرہ الوضوء والاغتسال تنزیہا بذلک الماء اذا کان الماء مطلق موجودا۔ یکرہ الوضوء، وضو اور غسل کرنا مکروہ تنزیہی ہوگا، یعنی اس پانی سے وضو اور غسل کرنا، کس پانی سے؟ یعنی بلی مرغی کے جھوٹے پانی سے وضو اور غسل کرنا مکروہ تنزیہی ہوگا جب مائع مطلق موجود ہو، یعنی جب مائع مطلق موجود ہو، جب آپ کے پاس مائع مطلق ہو تو آپ ان سے اگر وضو اور غسل کریے گا تو مکروہ تنزیہی ہوگا۔ آگے بتا رہے ہیں ولا کراہۃ فی استعمالہ اذا لم یوجد غیرہ، اور کوئی کراہت نہیں ہے اس کے استعمال کرنے میں، یعنی بلی اور سانپ کے جھوٹے کے استعمال کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے جب اس کے علاوہ نہ پایا جائے، یعنی جب اس پانی کے علاوہ اگر کوئی پانی نہ پایا جائے تو کوئی کراہت نہیں ہے، آپ اس کے جھوٹے سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ جب اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ اس کے جھوٹے سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے ہیں، اگر کریے گا تو مکروہ تنزیہی ہوگا، یعنی گناہ ہوگا۔ اور ان کے بعد تیسری قسم کیا ہے؟ طاہر ولکن وقع الشک فی کونہ مطہرا، پاک ہو لیکن پاک کرنے کے سلسلے میں مشکوک ہو۔ پہلی قسم کیا بتائے تھے؟ پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مکروہ نہ ہو، وہ کون پانی کہلائے گا؟ مائع مطلق۔ دوسری قسم کیا ہے؟ پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مکروہ ہو، وہ کون پانی کہلاتا ہے؟
بلی مرغی شکاری پرندے کا جھوٹا. تیسری قسم بتا رہے ہیں پاک ہو لیکن پاک کرنے کے سلسلے میں کیا ہو؟ مشکوک ہو. پاک ہو پاک کرنے کے سلسلے میں مشکوک ہو. یہ پانی کی تیسری قسم ہے. ان کی تعریف بتا رہے ہیں کون پانی مشکوک ہے. تو بتا رہے ہیں وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي شَرِبَ مِنْهُ الْحِمَارُ أَوِ الْبَغْلُ. اور یہ وہ پانی ہے جس کو پیا ہو گدھا نے یا کھچر نے. جس کو پیا ہو گدھا یا کھچر نے وہ پانی کیا ہے؟ مشکوک ہے. تو کیا اس کے ذریعے ہم وضو کر سکتے ہیں یا نہ کر سکتے ہیں؟ ان سب کا جواب بھی دیا گیا ہے. تو بتا رہے فَإِنَّهُ طَاهِرٌ بِدُونِ شَكٍ بلا شبہ یہ پاک ہے. فَإِنَّ بے شک طاہر پاک ہے بدون شک بلا شبہ بغیر شک و شبہ کے گدھے اور اس کا جھوٹا کیا کہہ رہے ہیں کھچر کا جھوٹا پاک ہے. پھر سوال ہوتا ہے کیا ہم اس کے ذریعے وضو کر سکتے ہیں یا نہ کر سکتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں وَلَٰكِنْ هَلْ يَصِحُّ بِهِ التَّوَضُّءُ أَمْ لَا يَصِحُّ التَّوَضُّءُ فَقَدْ وَقَعَ الشَّكُّ فِي ذَلِكَ. بتا رہے ہیں لیکن کیا اس پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں یا اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے ہیں؟ بس تحقیق کہ اس میں شک واقع ہو گیا. اس پانی میں کیا ہو گیا؟ شک واقع ہو گیا. تو آپ کیا کیجیے گا؟ اس پانی سے وضو کیجیے گا یا نہ کیجیے گا؟ تو آگے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں فَإِن لَّمْ يَجِدْ غَيْرَهُ تَوَضَّأَ بِهِ وَتَيَمَّمَ. پس اگر نہ پائے اس کے علاوہ یعنی اس مشکوک پانی کے علاوہ اگر نہ پائے یعنی گدھے یا کھچر کے جھوٹے کے علاوہ اگر کوئی پانی نہ پائے تو ان جھوٹے سے کیا کریں گے؟ وضو کریں گے. توضع بھی اس پانی سے وضو کریں وتیمم اور تیمم کرے. اس کے بعد بتا رہے ہیں وَلَهُ الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ قَدَّمَ الْوُضُوءَ إِنْ شَاءَ قَدَّمَ الْوُضُوءَ عَلَى التَّيَمُّمِ. اور اگر چاہے تو اس کے لیے اختیار والا خیار اس کو اختیار ہے اگر چاہے وضو کو مقدم کرے تیمم پر. یعنی اگر چاہے گا تو وضو کو پہلے کرے پھر تیمم. وَإِنْ شَاءَ قَدَّمَ تیمم الوضوء. اور اگر چاہے تو تیمم پہلے کرے پھر وضو علی الوضوء پھر وضو. یعنی اس کے لیے اختیار ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. پھر ملتے ہیں پانی کی چوتھی قسم میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اور اگر آپ میرے چینل پر نئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ اسی طرح کی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.